ڈیئر کیوریس فیلوز، پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے اکنامک ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے، معاشی غیر استحکامات سے گزر رہا ہے، اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے معاشی غیر استحکامات سے۔ لیکن ہماری ایسی کون سی غلطیاں تھیں، اس ملک کی ایسی کون سی غلطیاں تھیں کہ یہ ملک اس نہج تک آن پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ملک میں درآمدی خام مال کی کمی اور برآمد کنندگان کے لیے LCs کھولنے میں مشکلات نے پاکستان ٹیکسٹائل کی صنعت کو شدید مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ Our next story is from Pakistan, a country on the path of default. Pakistan is facing the threat of an economic collapse. اپنی آزادی سے لے کر آج تک پاکستان کو 3 مسائل درپیش رہے ہیں۔ ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر، اکنامیکل ڈیزاسٹر اور کلائمیٹیکل ڈیزاسٹر۔ اب ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو سمجھتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں آزادی 14 اگست 1947 کو حاصل ہوئی، لیکن ہمارا پہلا جنرل الیکشن، پہلا آئینی جنرل الیکشن 1970 میں منعقد ہوا، اپنی آزادی سے 23 سال بعد۔ اپنی تاریخ میں پاکستان نے 29 وزرائے اعظم دیکھے ہیں اور ان میں سے ایک نے بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ حال ہی میں 9 اپریل 2022 کو تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موشن، تحریک عدم اعتماد، ایک آئینی طریقے سے فارغ کر دیا گیا۔ The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. لیکن اس کے بعد ملک کو جس کاؤس، غیر استحکامات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یا تو ملٹری کوپ یا کرپشن کے الزامات کی بنا پر فارغ کر دیا گیا۔ ہمارے ملک میں نیا پاکستان کا نعرہ ہمیشہ ملک کے لیے نئے مسائل اور چیلنجز بناتا ہے۔ نئے آنے والی حکومت پچھلی حکومتوں کی نالائکیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے اپوزٹ متضاد فیصلے کرتی ہے، جس کا نقصان صرف ملک کی معاشی صورتحال کو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اکنامیکل ڈیزاسٹر کیوں۔ سال در سال ہمارا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری معیشت گرتی جا رہی ہے۔ اگر ایک نظر ہم اپنے امپورٹس اور ایکسپورٹس کی طرف لگائیں تو ہمارے امپورٹس $90 بلین کے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹ $30 بلین کے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو پاکستان سالانہ $30 بلین کماتا ہے اور $90 بلین اڑاتا ہے، اور اس گیپ کی وجہ سے ہمارے فورن ریزروز تیزی سے گرتے جاتے ہیں۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے لونز کی۔ ہمارے ملک پاکستان کی GDP، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، سالانہ $376 بلین کی ہے۔ اس کے برعکس ہمارا قرضہ $274 بلین کا ہے، لیکن اس قرض کے اوپر ہمیں سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی سالانہ بجٹ کا 1/3 حصہ سود یا قرضے کی ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم تمام چیزوں کو کنکلوڈ کریں تو اس کا جواب صرف ایک بنتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ڈیٹ ٹریپ میں، قرضے کی جال میں پھنس چکا ہے جس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اور قرضہ لیا جائے اور پرانا قرضہ چکایا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کلائمیٹیکل ڈیزاسٹرز۔ پاکستان کو پچھلے سال تقریباً پورے ملک کو سیلاب کا سامنا رہا۔ پاکستان عالمی دنیا میں صرف گیسز کی ایمیشن کے حوالے سے 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اسے $30 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بھی ایک اسٹرگلنگ کنٹری، ایک ڈیولپنگ کنٹری کی معیشت پہ ایک بہت بڑا بوجھ ثابت ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اپنی آسائشوں کو صرف کچھ مدت کے لیے ایک طرف کر دیں اور صرف ہمارا غور ملک کی ترقی اور خوشحالی کی طرف ہو تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا تو اوپر دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔